يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، شان و شوکت، عظمت و جلال اس ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس دنیا کے نظام کا بڑا بہترین مدبر، اس دنیا اور آسمان اور اس درمیان جتنی بھی اللہ کے ہی علم میں اور اسی کی قدرت کی مشیت سے یہ کائنات چل رہی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصی طور سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی تمام امانتوں کو، ہدایات و ارشادات کو، احکامین و فرامین کو اللہ کے بندوں تک مکمل بغیر کسی خیانت پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا. بزرگان ملت، نوجوان اسلامی بھائی، عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین جب ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ساتھ میں انسان جو اس کا مقصد صرف عبادت ہے، اس ناحیے سے دنیا میں انسان جب آتا ہے کئی مصیبتیں پریشانیاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں. کسی نہ کسی ناحیے سے انسان آج آزمائش میں گھرا ہوا ہے. کسی کو مال کے اندر نقصان، کسی کو اولاد نہ ہونے کا ایک ابتلا یعنی آزمائش، کسی کو تجارت کے اندر لاس، بزنس لاس، یا کوئی ہاسپٹلوں میں کئی دنوں سے زیر علاج بیمار پڑا ہوا جو کئی ہاسپٹلوں کے زیر آخری سانسیں لے رہا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین کسی نہ کسی ناحیے سے انسان کو آزماتا ہے. اس کی فطرت یعنی آزمائش، اگر ان آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں، صبر کریں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ واقعی میں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری.
ابتدا میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی جس کے اندر اللہ رب العالمین کا صاف اعلان ہے. اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے انسان کو خوف کے ذریعے, اور یہاں تک کہ انسان کو ہم آزمائیں گے موت دے کر. یعنی جو امانت اللہ نے جان کے طور سے دی اس کو لے کر فصلوں کے اندر نقصان کر کے, بھوک کے ذریعے سے, مال کے ضائع یعنی برباد ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ آزماتا ہے. برائے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. ان تمام اللہ رب العالمین کی آزمائشوں میں اللہ اس بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی طاقت ہے. اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بندے کو آزمائش اسی حد تک ملتی ہے جتنا وہ صبر کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے. بھائیو, یہ آزمائش دراصل کیوں آتی ہے؟ اس کے دو سبب. ایک یہ انسان کے کچھ گناہ ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. کس حالت میں؟ تاکہ بندہ میرے پاس آئے مکمل گناہوں سے پاک ہو. تو اس ناحیے سے اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اسے آزما کر, تکالیف دے کر, اسے پریشانیاں دے کر اس کے گناہ کو مٹاتا ہے. اور یاد رکھیں, ہم لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ تکالیف جو ہمیں آ رہی ہیں, جو پریشانیاں ہمیں, جو آزمائشیں آ رہی ہیں, شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. ایسی بات نہیں ہے. آزمائشیں بس اوقات انسان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, جتنا وہ تکلیف محسوس کرتا ہے, جتنا درد جب تک وہ محسوس کرتا رہے گا, برابر برابر اس کے اللہ رب العالمین اس درد کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. گویا یہ آزمائشیں باعث رحمت بن کر بھی آتی ہیں. بس اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب اتنی مصیبتیں, آزمائشیں, پریشانی, اس کی طاقت ہمیں برداشت کی نہیں. ایسی بات نہیں ہے بھائی. یاد رکھیں, بس اوقات یہ آزمائشیں اور پریشانیاں انسان کے درجات کو بھی بلند کرتی ہیں. یہ دوسرا, ایک تو گناہ مٹانے کے لیے اور دوسرا انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ آزمائش انسان کو آتی ہے. بھائیو یاد رکھیے, تقدیر دو قسم کی ہے, ایک اچھی تقدیر اور دوسری بری تقدیر. یاد رکھیے, جس طریقے سے ہم لوگوں کا ایمان تقدیر پر ہر کسی کا ہونا ضروری ہے, بغیر ایمان تقدیر کے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے, جب اچھی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہماری بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہی بری تقدیر ہے, یہی آزمائش ہے. کہتے ہیں کہ لوگ کہ مجھے آج ایک اچھی اولاد اللہ نے نصیب کی, ایک اچھا گھرانہ نصیب ہوا, اور مجھے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے, اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے, شہرت سے نوازا ہے, اتنی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں. اس پر وہ خوش ہوتا ہے. جب کبھی کوئی ہلکی سی بھی پریشانی آ جاتی ہے, یہ مصیبت میں اللہ رب العالمین اس کو ڈال دیتا ہے آزمانے کے لیے, تو پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ سے حرف شکایت کر بیٹھتا ہے. بھائیو, جس طریقے سے یہ دولت, یہ نعمت, یہ عظمت, یہ جان, یہ جو بھی چیزیں نعمتیں اللہ نے دی ہیں, ساتھ شکر کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ پریشانیاں آزمائشیں دی ہیں, اس پر صبر کرنا اور اسے بری تقدیر پر ایمان لانے کے اعتبار سے کامل مومن کی علامت ہے. اسے بھی آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا, ماننا ہوگا. بھائیو, بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یاد رکھیے, انسان پر آزمائش کبھی آ جاتی ہے, اچانک گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے, یا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے, اولاد جو ہے ناکارہ ہو جاتی ہے, یا کبھی اولاد ہماری بات نہیں سنتی, یا اچانک اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسی مصیبت ہے کہ روڈ حادثہ یا سڑک حادثہ ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں انسان آزمائش میں مبتلا جب ہو تو اس کے لیے صبر کا ایک ہی ہے دامن جو اسے مضبوطی سے پکڑنا ہوگا, اور اللہ سے ہمیشہ مضبوط ہمارا تعلق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری زبان سے حرف شکایت ہونا چاہیے. بھائیو یاد رکھیے, بس اوقات جب معاشرے کے اندر چند لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے, ان کو اللہ رب العالمین کسی ناحیے سے آزماتا ہے, تو اپنے زبان سے یہ شکایت کر بیٹھتے ہیں کہ اچانک اللہ رب العالمین کسی کو بھی ایمان کر دیا, وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ وہ
لگاتار بیمار رہا اور یا کچھ نقصان اس کا ہوتا رہا تو وہ اللہ سے ہر بھی شکایت کر بیٹھتا ہے. ان کی شکایت یہ کرتا ہے کہ یا اللہ اس دنیا کے اندر کیا میں ہی ملا تھا تجھ کو پریشانی کے لیے اور دوسرے بندے نہیں ہیں؟ ایسے الفاظ ہماری زبانوں سے آج کے معاشرے کے اندر چند کمزور ایمان والوں کے زبانوں سے نکلتے ہیں. افسوس کی بات ہے بھائیو، ایسا نہ ہو، صبر کریں. ہر ناحیے سے جو تکالیف آتی ہے اس پر صبر کیجیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو اللہ رب العالمین تکالیفیں ان کو دیتا ہے جن سے اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ کرتا ہے، جن سے بھلائی کا معاملہ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ہی اللہ رب العالمین یہ تکالیف دیتا ہے. اور یاد رکھیے بھائیو، بس اوقات معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی اخبارات کے اندر، نیوز کے اندر آپ دیکھیں ہوں گے کہ خودکشی آج عام ہو چکی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج معاشرے کے اندر بے صبری بہت حد تک موجود ہے. بھائیو، خودکشی جو آج ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر بے صبری موجود ہے. بھائیو، جو تکالیفیں آ رہی ہیں اس کو برداشت کریں، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ خودکشی حرام ہے. اور یاد رکھیں خودکشی کرنے والا قیامت کے دن جس چیز سے بھی وہ اپنے آپ سے ہلاک کیا ہوگا، چاہے وہ سولی پہ لٹک کر یا غرق ہو کر پانی میں یا پھر کسی نوکیلی چیز سے اپنے آپ کو وہ چبا کر جان اپنی گوا دیتا ہے، قیامت کے دن روز محشر بھی وہ اسی خودکشی کی بنیاد پر اللہ کے پاس اس طریقے سے وہ حاضر ہوگا. بھائیو، خودکشی اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ جان ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی منمانی کریں منمانی کر لیں. یہ جان اللہ کی امانت ہے، صرف اسی کے قبضے قدرت سے یہ آتی بھی روح ہے اور جاتی بھی اللہ کے قبضے قدرت سے روح ہے. اس میں ہمارا کچھ تصرف نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں خودکشی کر لیں، جان گنوا لیں. یہ ہمارے تصرف میں ایسا نہیں ہے بھائیو. یہ جان اللہ کی امانت ہے اور اللہ قیامت کے دن ہر چیز کے متعلق پوچھے گا. بھائیو، جو لوگ خودکشی کرتے ہیں آپ ان کا انجام دیکھیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس شخص کو دیکھا، وہ باقاعدہ جنگ میں اترا اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گیا اور شامل ہو کر وہ کافروں کو گردن اڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھا کہ یہ بڑے بہادری سے نیزہ لے کر کافروں کی گردنوں کو اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. تو صحابہ تعجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا نبی اللہ، یہ شخص تلوار لے کر کافروں کی گردن اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، یہ جنتی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جہنمی ہے. اللہ اکبر. صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کافروں کے گردن صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے سب میں شامل ہو کر اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو تو جنت کی خوشخبری صحابہ بتانے کی بات بتا رہے ہیں. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی آخر کیوں؟ صحابہ نے اسی بات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں کہا. دیکھا کہ وہ شخص کافروں کو گردن اڑاتے ہوا آگے تو بڑھ گیا لیکن اس کے جسم پر بہت زیادہ زخم آئے، بہت زیادہ تلواروں کے نشان، نیزے کے نشان موجود تھے. وہ اتنا پریشان ہو گیا اس میں اور اپنے آپ کو صبر نہیں کر پایا کہ جسم میں ہر جگہ اس کے زخم ہی موجود تھے. وہ تکلیف کو برداشت نہ کرا اور خود اپنے ہاتھ کی جو پاس تلوار ہے نیزہ تھا اس کو زمین پر رکھ کر اس کے پیٹ پر وہ منہ پڑ گیا اور وہاں اس کی جان چلی گئی. وہ خودکشی کیا. جیسے ہی صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے یہ منظر دیکھا فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا. دیکھو بھائی، یہ کافر ہے، اس کے گردنوں کو یہ اڑا رہا ہے، لیکن آخر ہوا کیا کہ یہ جنتی عمل اس کو ہوتے ہوتے ایک ایسا عمل داخل ہو گیا جو جنت سے ہٹا کر اسے جہنم میں رسید کر دیا. وہ یہ خودکشی. بھائیو، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں جو آزمائش انسان کو آتی ہیں، اس پر انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. کسی بھی قسم سے ایسے تکالیف کے موقع پر اپنے زبان سے کبھی بھی حرف شکایت نہ کرے. یاد رکھیے، آزمائش ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش تکالیفیں صرف ہم پر ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پچھلے قوموں پر، نیک لوگوں پر تھے، اس سے بھی زیادہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العالمین آزمائش کے طور سے بہت ساری تکالیف ان پر لائے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آزمائش اگر کسی
یعنی جس شخصیت پر آئی ہے وہ انبیاء علیہ السلام و تسلیم کی شخصیات تھی جن پر اس زمین پر سب سے زیادہ تکالیفیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اس روئے زمین پر جنہیں تکالیفیں آئی وہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیات تھی. اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو آئے ان کے بعد نیک لوگ، ان کے بعد صحابہ، ان کے بعد تابعین، اس کے بعد تابعین، یہ سارے نیک جتنے بھی ادوار گزرے ان لوگوں پر یہ آزمائش آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش پر ہی آئی، ایسا نہیں پائی ہے. آزمائش سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام و تسلیم پر آئی ہے. اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے اکبر گزندہ رسول اور بندے گزرے. آپ جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین نے کتنی تکالیف سے آزمایا. جسم پر ان کے کیڑے ہو، اللہ رب العالمین نے ان کے جسم پر کیڑے ڈالے. 18 سال تک ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. معمولی مدت نہیں. آج تکالیف اگر جسم پر یا کسی حادثے کے طور سے آتی ہے 18 منٹ، 18 گھنٹے، 18 دن اور مہینے برداشت نہیں کرے. 18 سال ایوب علیہ السلام نے اس تکلیف کو برداشت کی. بھائیوں، کیسے انبیاء علیہ السلام و تسلیم یہ تکالیف کو برداشت کرتے ہیں؟ کیسے صحابہ، کیسے انبیاء، کیسے نیک لوگ، اولیاء اللہ کیسے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ تمام تکالیفیں دی اور جس پر وہ برابر صبر کرتے رہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمائی. آخر میں ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے واقعی میں بیماری کو ان کی دعا کی بدولت اس بیماری سے نجات کی. بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماریاں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں نیک لوگوں پر آتی ہیں. اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو آزماتا ہے. اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نہ آزمائے تو پھر کس کو آزمائے؟ ہر ناہی سے انسان کو آج آزمائش ہے. بھائیوں، یاد رکھیں کہ جو بھی ٹینشن، پریشانیاں، یہ تکالیف، یہ آزمائش جب کبھی بھی آتے ہیں تو آپ پریشان نہ، صبر کرنے کی ہمت اپنے اندر. یاد رکھیں مومن کبھی کمزور نہیں، مومن بڑا ہمت ہوتا ہے، بڑا ہمتوار. اللہ رب العالمین نے مومن کے اندر وہ توکل و بھروسہ و یقین اللہ کی ذات پر جو دیا ہے، اسی بنیاد پر وہ تکالیف کو بخوشی وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ تو چاہیے کہ یہ جو تکالیفیں اس کو آپ برداشت کریں. بھائیوں، بس اوقات ہمارے گھروں میں جب چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے پیدا ہوتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نابالغ بچے یعنی پیدا ہونے کے بعد بلوغت سے پہلے اگر جس کے 2 بچے 3 بچے انتقال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے بھائی، اللہ رب العالمین واقعی میں صحیح حدیث ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو پوچھے گا. کب پوچھے گا؟ جب نابالغ بچہ انتقال ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے موقع پر فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتے بتاؤ، جو والد یا ماں باپ اپنے اولاد کو سامنے نابالغ یعنی بلوغت سے پہلے انتقال ہوئے وقت ان کی زبانوں پر کیا معاملہ تھا، یعنی ان کی زبانوں پر کیا حرف تھے، کیا الفاظ تھے. فرشتے اس کے متعلق اگر وہ اپنے بچے کے انتقال پر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری امانت تھی وہ تو نے نہیں دی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو ایسے وقت میں فرشتے کہتے ہیں یا رب یہ موت کے وقت، بلوغت سے پہلے بچے کی موت کے وقت اس کی لاش کے سامنے بیٹھ کر انتقال پر اس نے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالے، کوئی حرف شکایت نہیں، بس اس نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے وقت میں اللہ کہے گا اس شخص کو جو اس نے اپنے اولاد کے انتقال پر اس نے صبر کیا اور یہ الفاظ اس نے کہی کہ یہ چیز اللہ کی تھی اور اللہ نے اپنی امانت لے لی، اس نے اگر کوئی کہا تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرے. اس گھر کا نام اللہ رب العالمین نے رکھا بیت الحمد، تعریف والا گھر. بھائیوں، بس اوقات ہمارے معاشرے کے اندر جب ولادت کے فوری بعد بچے انتقال ہو جاتے ہیں، کسی کے 1، کسی کے 2، کسی کے 3 انتقال ہو جاتے ہیں، پریشان نہ ہو. یاد رکھیں کہ یہ اولاد کے انتقال پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کی خوشخبری سنائی ہے. اس پہ افسوس نہ کریں، اس پہ آپ جو ہے ہمیشہ صبر کرتے رہیں.
یاد رکھیے جب تکالیفیں بیماریاں جب انسان کو آتی ہیں، وہ انسان کو جب بیماریاں آتی ہیں تو ایسے حالت میں انسان کو فوری طور پر صبر کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ آج معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو 10 لوگوں کو کہتے ہوئے پھرتا ہے، سارے محفلوں میں دوستوں کا احباب کو رشتہ داروں میں کہتے ہوئے پھرتا مجھے فلاں ٹینشن ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں یہ چیز. ایسا نہ کریں، صبر کرنے کی کوشش کریں. ہاں اگر صبر حد سے زیادہ ہو رہا ہے آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں اور واقعی میں بیٹھ کر ہم اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس گنانے کی بھی کوشش کریں. بھائیوں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھی ہوئی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ اپنے آپ کو ٹونچ رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس عورت کو جو اس کا شوہر انتقال ہوا تھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ تم کیوں رو رہی ہو قبر کے پاس بیٹھ کر، کیوں چلائی، کیوں رو رہی ہے؟ اس عورت نے نہیں پہچانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اس عورت نے کہا کہ جاؤ تمہارا کام دیکھتے ہوئے آگے بڑھو، جس پر تکلیف گزر رہی اسی کو پتہ ہے کہ کیا تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. فوری طور پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا عورت سے کہ ابھی جو آپ سے جس شخصیت نے جو بات کہی یہ آخر کسی شخصیت تھی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عورت نے فوری کی طور پر پہچاننے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فوری دربار رسالت میں پہنچی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہچانا نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نے آپ کو کچھ برا بلا کہہ دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تم کر رہی ہو یہ صحیح نہیں، اسلام میں درست نہیں ہے. اللہ کے نبی عورت نے کہا اللہ کے نبی میں اب صبر کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا صبر پہلی دفعہ جس وقت انتقال ہوا اسی وقت اگر آپ صبر کرتے تو یہی اصل صبر ہے. لیکن اب نوحہ کرنے کے بعد، رونے کے بعد، چیخنے چیخنے کے بعد اب صبر کی جو بات کہتی ہوں یہ درست نہیں ہے. صبر تو اس وقت ہی ہوتا ہے جب فوری طور پر آزمائش آتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر انما الصبر عند صدمة الاولى. کہا الصبر انما الصبر عند صدمة الاولى، یعنی صبر دراصل اس وقت ہی ہے جب پہلی دفعہ انسان کو مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے. فوری طور پر جب انسان کو مصیبت پریشانی آتی ہے تو اپنے زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لائے، صبر کرنے کی کوشش کرے. امید کہ اللہ رب العالمین ان حالات کے بعد ایک ایسے اچھے حالات انسان کو نصیب کرے گا جو اس سے بھی زیادہ انسان کو فائدہ دینے والا ہے. بس وقت انسان کو تکالیفیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے. بھائیوں یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی کوئی معاملہ پیش آئے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے. اللہ کی نعمتوں کو جیسے وہ دیکھتا رہے گا فوری طور پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. شکر گزاری سے جب تکالیفیں آتی ہیں تو فوری طور پر صبر اس کے ذہن سے، اس کے دل سے خود بخود جو ہے صبر زیادہ بڑھتا رہے گا. بھائیوں یاد رکھیں کہ انسان کو جب مصیبتیں پریشانی جب انسان کو آتی ہیں تو انسان جو ہے ان پریشانیوں میں اپنے گناہوں کے جو بھی تکالیفیں اس میں مٹانے کے اسباب کے لیے اللہ رب العالمین کبھی مصیبتیں اور پریشانی انسان کو دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح روایت کے مطابق ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یہ سفر میں تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول جو ایک مرتبہ سفر میں تھے. جب ان کی بیوی واقعی میں ام سلیم، آپ کو تو پتا ہے کہ جیسے ہی سفر میں ابو طلحہ نکلے اس سے قبل ان کی بیوی باقاعدہ کیا تھی، حاملہ تھی. ابھی وقت مدت ان کی ولادت ہونے والے تھے لڑکے کی. واقعی میں جب وہ سفر لوٹنے کے درمیان ان کے گھر واقعی میں بیٹا ہوا تھا تو اس وقت سفر میں چلے گئے اور جب صحیح سفر سے لوٹے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ کہاں ہے اپنا بچہ، جبکہ وہ بچے کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا اپنے شوہر سے کہ بچے کا انتقال ہوا ہے. فوری طور پر کہا کہ بچہ ابھی سو رہا ہے، کیا تکلیف ہو سکتی ہے، کیا وہ سکون ہے؟ ہاں پہلے سے وہ بہت سکون ہے چونکہ وہ بیمار رہا کرتا تھا بچہ. تو فوری طور پر انہوں نے کہا کہ آرام سے سو رہا ہے.
ان کو یہ نہیں بتائی شوہر کو کہ بچہ کا انتقال ہو چکا ہے. معمول کے مطابق بیوی جو ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ بنصبری اپنے شوہر کے لیے اور وہ دونوں ایک بستر پر چلے گئے اور الحمدللہ وہاں سے وہ دونوں آپس میں رات میں بھی ملے, ملاقات ہوئی, لیکن اتنا نہیں کیا. جب صبح ہوئی تو فوری طور پر ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو میں ایک چیز آپ سے پوچھتی ہوں, اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز بطور امانت آپ کے پاس دے دے تو کیا اس چیز کو آپ اپنے پاس رکھیں گے یا پھر واپس لوٹائیں گے؟ کہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی اگر بطور امانت چیز رکھتا ہے تو واپس دے دے, وہی تو اصول ہے, وہ دیا جائے گا. ہاں ایسے ہی اللہ رب العالمین نے بطور امانت جو جان ہمارے اولاد میں اللہ نے یہ امانت واپس کر دی. تب پتا چلا کہ بیٹے کا انتقال ہوا. ابو طلحہ پریشان ہوئے. اس وقت سوچیے کہ اس وقت ان کی حالت کیا گزری ہوگی, ان پہ کیا گزری ہوگی کہ اولاد کا انتقال یعنی لڑکے کا انتقال. اور فوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, سارا ماجرا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پریشان نہ ہو. فوری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اللہم بارک لکم فی لیلتکم. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, کہا کہ اللہ رب العالمین یہ جو اولاد آپ سے لیے بطور نعمت, یعنی سمجھیے کہ اللہ رب العالمین جو رات اللہ نے آپ کو دونوں میاں بیوی کو جو ملایا اس کے اندر اللہ رب العالمین آپ کے لیے اولاد میں رات میں اللہ برکت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی سبحان اللہ, اس کے بعد ایک بہترین لڑکا انس رضی اللہ عنہ شکل میں پیدا ہوئے. پھر اس واقعی میں انس رضی اللہ عنہ کے بعد جو اولاد آئے ان سے باقاعدہ 9 اولاد تھی. اور سبحان اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت پورے 9 بچے بھی قرآن مجید کے حافظ تھے. سبحان اللہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس معاملے کو انہوں نے دیکھا کہ میرے بچے کا انتقال, فوری طور پر انہوں نے صبر کیا اور واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعا لی اور کبھی بھی دعا نہیں کیا, چیخ نہیں, چلائے نہیں, اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں, مارا نہیں, کچھ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتائے, کیوں نہیں مجھے بتائے. یہ جو ملاپ رات میں ہوئی اگر میں اس سے قبل اگر بتا دیتی تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت, اس نے نعمت واپس نہیں دی, بس اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. بھائیو یہ آزمائش انسان کو آتی ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام نے, صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے, جیسے انہوں نے آزمائش ان پر آئی, جیسے انہوں نے صبر کیا. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان آزمائشوں میں, ان تکالیف پہ, ان مصیبتوں میں آپ صبر کریں. صبر سے کام لینے کے بجائے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں. بھائیو بسا اوقات انسان ٹینشنوں میں گھرا رہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگے رہے. بسا اوقات کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان ذہنی طور سے پورے مائنڈ اور پورے طور سے بدل جاتا ہے. ایسے وقت میں وہ اللہ سے زیادہ اس کا تعلق ہونا چاہیے, دعاؤں کی شکل میں, اذکار کی شکل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھائی, اللہم اجعلنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ جو تو نے مجھے مصیبت دی ہے, اے اللہ اس مصیبت کے عوض یعنی بدلے اللہ مجھے اس سے بہتر نعمت مجھے اللہ رب العالمین نصیب فرما دے. یہ دعائیں اپنے ذہن میں ہمیشہ لے کر آئیں. کبھی یاد رکھیں ایسے طور سے آپ جب تکالیفیں آئیں گی تو ایسے الفاظ کہ اللہ رب العالمین سے یہ کہیں کہ اللہ اس سے بہتر چیز دے دے. یہ چیز, یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہے. اور یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو تکالیفیں آئیں اس پر آپ غور کریں. خود حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت ساری تکالیفیں آئیں. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے. خود آپ دیکھیں کہ احد کے میدان میں آنے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں ایک جگہ گڑھے میں جا کر گر گئے. اللہ کے نبی کے 4 دانت ٹوٹ گئے, اللہ کے نبی کو مار تک لگا, پریشان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت فوری طور پر ہم بیان کی اور واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت نے بھی کہا کہ یہ صرف اللہ کی جانب سے ہے, بس اس پر ہمارا حصہ.
یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ دوسرے موقع پر طائف کو لے لیں کہ طائف کے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے دعوت دینے کے خاطر جب چلے گئے کہ طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا استقبال کرنے کے بجائے وہاں کے لوگوں نے حتیٰ کہ بچوں تک بھی انہوں نے پتھروں کو تھما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لولہان کر دیا، مار کر اتنا لولہان ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کنارے ایک باغ میں آ کر کھڑے ہو گئے، خون سارا ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وقت میں طائف کے اس موقع پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا تھا، فرشتہ واقعی میں پہاڑ کا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حال کیا جبکہ آپ نے دعوت توحید دینے کے خاطر یہاں پر آئے تھے، آپ اگر کہیں ان لوگوں نے جو کیا ہے آپ کے ساتھ، آپ بس حکم دیں، یہ طائف جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے اگر تم حکم دو گے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو طائف ہے ہمیں ملا دیں گے اور اس کو ہم چٹنی بنا دیں گے، یعنی چور چور کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کا کہا کہ میں اس وقت یہی بدعا کے بجائے دعا کرتا ہوں کہ یہ نسل جو انہوں نے مجھے سمجھا نہیں، میرے دعوت توحید کو انہوں نے اکثر نہیں کیا، مانا قبول نہیں کیے، لیکن ایسے موقع پر میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے آئندہ آنے والے نسل کو اللہ رب العالمین توحید کا ان کو مرکز کے ساتھ جوڑ دے گا اور یہ واقعی میں موحد ہوں گے، اللہ انہیں توفیق ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ تو فوری طور پر اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے زبان سے ان کے لیے بدعا کرنے کے بجائے، عرف شکایت لانے کے بجائے، ان کو کچھ تانے دینے کے بجائے، گالیاں دینے کے بجائے، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنائے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم اپنی زندگی میں ایڈیل نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بھائیو آج کبھی کوئی تکلیف آئی تو ہم کیا کرتے ہیں، واقعی میں اگر کوئی معاشرے کے اندر کوئی اگر کسی کو گالی دے دیا تو ڈبل گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی 2 مار دیا تو 4 مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کچھ انصافی کر اس سے بھی آگے بڑھ کر کرنے کی ہمارے غصہ اور بھڑاس نکالنے کی ہم کوشش، ایسا نہ کریں بھائیو، اپنے جذبات کو یعنی کنٹرول کریں، اپنے غصے کو، یاد رکھو جتنا آپ صبر کریں گے اللہ آپ کے درجات کو بدل کرے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یاد رکھو جب کبھی مصیبتیں آزمائش انسان پر آئیں تو فوری طور پر آپ اللہ کی مدد چاہیں، اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد 2 نائیوں سے آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد آئے، ہم سب چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کی مدد ہم پر نہ آئے، سب چاہتے ہیں، لیکن مدد صرف مانگنے سے نہیں آئے گی، ساتھ میں اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یاد رکھو صبر کرنے سے اور ایک نمازوں کی پابندی کرنے سے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ یاد رکھیں اسی وقت ہماری مدد آئے گی، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال آئے گی، اللہ کی مدد ہم تک پہنچے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں کے اندر جو تکالیف پریشانی اس پر صبر کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ہمیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو ہم میں قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو پوری طریقے سے نبھانے کا کوئی راستہ نصیب فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں اور ساتھ میں جو آخری سانسیں لے رہے ہیں رب العالمین ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے، اللہ جو شادی سے بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں ہوں ان کا جوڑا تو نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین روزی رزق میں ہماری کامیابی اور برکت نصیب فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ورؤوف رحیم۔